بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، جب بھی آپ اپنا کوئی کام شروع کر رہے ہوں، آغاز کر رہے ہوں، تو کام کا آغاز کرتے ہوئے ایک عمل پیش کرتا ہوں، اس کو آپ چند مرتبہ پڑھ لو، اللہ عز و جل اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ایسے اپنی ذات میں تو کوئی دن منحوس نہیں ہے، آدمی جس دن بھی اللہ کا نام لے کر کام شروع کرے تو اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ نحوست حرام میں ہوتی ہے، نحوست غلط کام میں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر رہے ہو، اگر اس کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو گے تو اللہ رب العزت اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اللہ کا ذاتی نام بھی شامل ہے اور ساتھ صفاتی نام بھی شامل ہیں۔ رحمان الرحیم جو ہے یہ بندے کے کاموں کو مکمل کرتا ہے، اپنی رحمت کو شامل کرتا ہے، اپنے بندوں کے کام وہ خود بناتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور عمل پیش کروں گا، اگر آپ نے وہ پڑھا، اس کو معمول بنایا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غم بھی جھڑ جائیں گے، اور کاروبار میں، آپ کے بزنس میں، اپنے روزگار کے لیے جو بھی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہو اس میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیں گے۔ ایک اور عمل بھی بتاؤں گا، مختصر ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ پاک نقصان سے بچا لیں گے۔ جب بھی چھوٹا موٹا نقصان ہو، آپ وہ دعا پڑھ لو، اللہ اس نعمت کا جو نعمت تلف ہوئی ہے نعم البدل عطا فرمائیں گے، اس سے بہتر نعمت ملے گی۔ جو تلف ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو رونے نہ بیٹھ جاؤ گے، اب وہ تو چلی گئی بھی چلی گئی ہے، ہاتھ سے ختم کرو اس کو۔ اب اس کو اپنے دل کا روگ نہ بناؤ، دل کے مریض نہ بن جاؤ، آگے محنت کرو، اللہ رب العزت ترقی دیں گے اور دیں گے۔ اس جیسی کئی نعمتیں مل جائیں گی۔ جو پچھلی نعمتوں کو روتے رہتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتے، وہ تو چلی گئی، ہم تو ہلاک ہو گئے، لٹ گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی دکھ آئے تو دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ یاد رکھو یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں زندگی کے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آئی تو جزا فضا شروع کر دی، اور کچھ معلوم نہیں کہ زبان سے کون سے جملے ادا ہو رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شور کرتے ہو، رونا شروع کرتے ہو، پیٹتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْمِنُونَ الْمَلَائِكَةُ، جب اپنی زبان سے جملے نکال رہے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اوہ ہو ہم تو برباد ہو گئے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ برباد کرے اس کو۔ بندہ کہے تباہ ہو گئے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بچا، فرشتے کہتے ہیں آمین، کچھ بھی نہ رہے تیرا۔ تو اس موقع پر غم کی گھڑی میں صبر کا دامن تھام لو اور وہ دعائیں پڑھو جو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہیں، نقصان سے بچ جاؤ گے، مصیبتوں سے اللہ بچا لیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، زخم تھا پھر ہرا ہو گیا، اسی میں پھر بیچارے شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر وصال کے وقت ان کے گھر میں پہنچے۔ آپ نے تعلیم دی، تربیت دی کہ جب ایسا موقع آئے تو پھر کیا کرنا ہے۔ آنکھوں پہ ہاتھ دو، پہلے تو فرمایا لقینوا موتاکم، جب موت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو کلمے کی تلقین کرو۔ سر پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ کسی کو نہیں ہے کہ میت کے احکامات کیا ہیں، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، شور کریں گے، روئیں گے، چیخو پکار۔ وہاں بھی اسی موقع پر فزج الناس، لوگ رونے لگے، چیخنے لگے، حضور نے فرمایا صبر کرو، رونا نہیں ہے۔ تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، استرجاع پڑھو، یہ پڑھو
اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا بچہ فوت ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار جی، نعم، جی ہاں۔ اچھا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو لے لیا؟ جی۔ اچھا اس کا کیا رد عمل تھا؟ یا اے پروردگار، یا اللہ، اس نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی، اس نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ پڑھا اور تیرا شکر ادا کیا، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، رویا نہیں ہے، چیخا چلایا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا فرشتوں، اس کے لیے جنت میں ایک بنگلہ تیار کر دو جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس کے لیے بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے الجھے ہوئے مسائل میں یا اپنی پریشانیوں میں جزا فضا کا اظہار نہ ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ کہ اللہ کے فیصلے ہیں، اچھے ہیں یا ہمارے حق میں ظاہراً برے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زبان سے کلمہ اچھا نکالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نعمت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، ایک روایت میں خاص کیا، دوسری روایت میں عام بیان فرمایا ہے، ہاتھ سے نعمت چلی گئی، اب تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھو، میں اللہ پاک اس سے بہتر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پھر اللہ نے بہتر نعمت کیا عطا فرمائی، ابو سلمہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے عظیم ترین شخصیت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اور قیامت تک حضور سے بہتر انسان نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ اتنی عظیم انسان کے حق زوجیت میں اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے، یہ اسی دعا پڑھنے کی برکت تھی۔ تو جو نعمت بھی دنیا کی ہے، دینی اعتبار سے کوئی کمزوری ہو گئی ہے، آپ یہی پڑھو مصیبتوں کے اوقات میں، پھر دیکھو کہ اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کلمہ مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک تمہیں ترقی ہی عطا فرمائیں گے، تمہیں بزنس میں، کاروبار میں نقصان نہیں آئے گا۔ جب بھی چھوٹا موٹا نقصان آئے تو یہی دعا پڑھ لو، اس سے بہتر نعمت مل جائے گی۔ تو وہ کلمات یہ ہیں، محیط فارج الہم قرینا وفعال وذو طول رفیق، یہ پڑھو گے، اپنی دکانوں پہ چسپاں کر دو، لکھ کے لگا دو، انشاءاللہ خوبصورت بھی لگیں گے اور ان جملوں کی برکت بھی نصیب ہوگی۔ چلتے پھرتے آ رہے ہو، جا رہے ہو، سامان نکال رہے ہو، جملے پر نظر پڑھی، ان پر یہ اللہ کے مبارک نام ہے، پڑھے گی تو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ پڑھتے رہو گے تو اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیں گے، دن بدن ترقی ہوتی جائے گی۔ لیکن ترقی کے لیے انسان کی قوت ارادی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، جتنی زیادہ اللہ کو یاد کرو گے ہمت اور حوصلہ بڑھے گا، اللہ سے دور ہو جاؤ گے، گرتے جاؤ گے، گرتے جاؤ گے۔ ایک آدمی تھا، بڑا بزنس مین، لیکن ابتداً اس نے بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی محنت سے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچا، گرتے پڑتے پھسلتے، کبھی کیا کام کیا، کبھی کیا کام، چھوٹے موٹے کام کرنے سے بھی اس نے آر نہیں کی۔ کبھی موقع اگر آ گیا ہے جوتے کا کام کرنے کا تو کیا، اور نقصان بھی آئے، زندگی کئی مراحل سے انسان کو گزارتی ہے، تو انجام کار ایک وقت آیا کہ بہت بڑی کمپنی کے مالک بن گئے، مختلف شعبہ جات تھے اور ہر شعبے کا ایک ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا۔ جب وہ خود بوڑھے ہو گئے، ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں اپنی سیٹ پر کسی کو بٹھاؤں اور یہ تمام ذمہ داریاں اس کو دے دوں، یہ کام سنبھالے۔
اپنی کمپنی کے تمام جو بڑے بڑے افسر تھے، ڈائریکٹر تھے مختلف شعبوں کے، سب کو بلایا، میٹنگ کی ان کے ساتھ، اور ان کے سامنے اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو ذمہ داری ہے یہ کسی کے سپرد کروں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کام مجھ سے نہیں ہوتا، تنخواہ بہت زیادہ دے دوں گا اس کو۔ اب جتنے وہ افسر تھے سب کی خواہش تھی کہ صاحب کی جگہ پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہر ایک آدمی باس بننے کے چکر میں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، کہا کہ ایک امتحان ہوگا، پہلے اس امتحان سے جو پاس ہوگا اسی کو یہ عہدہ ملے گا، ورنہ نہیں، یہ خواب چھوڑ دو۔ تو انہوں نے سب کو بیج دیے، کہا کہ جاؤ یہ بیج خوبصورت گملوں میں رکھو ان کو، اور ان کو پانی دیتے رہو، بڑھاؤ ان کو۔ اب وہ لے کر گئے، سب نے خوبصورت لیے گملے، اور ان کے اندر جا کر اس کو بیج کو ڈالا، پانی دیتے رہے، اس کی تیاری کرتے رہے، سب کے بڑے بڑے خوبصورت اور اچھے پودے ہو گئے۔ روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، اس کے اندر کھاد ڈال رہے ہیں تھوڑی تھوڑی، تاکہ یہ اچھا ہو جائے، زبردست ہوگا، یہ درخت بنے گا تو ہمیں کچھ ملے گا۔ ایک شخص ہے جس کا نام زید نے بہت کوشش کی، لیکن اس کا جو بیج تھا وہ باہر نہیں نکلا۔ وہ مٹی لے آیا بیچارہ، وہ اس کے اندر ڈالی، مزید مٹیاں چینج کرتا رہا، لیکن وہ بیج جو تھا وہ کارآمد نہ ہو سکا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، بس وہ دل لگی کے ساتھ دفتر کا کام کرتا رہا۔ تو 6 ماہ بعد یا سال بعد اس افسر بالا نے کہا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گلدستے لے آؤ، سارے لے آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ زید بھی بیچارہ ساتھ ہے، لیکن وہ کسی افسر کے پیچھے کرسی چھوٹی لگا کے پیچھے سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے بادشاہ کی، مجھے جو ہمارے افسر صاحب ہیں وہ دیکھیں ہی نہ مجھے۔ بیچارے شرمندہ تھے، دل میں خالی انہوں نے گملہ اٹھایا ہوا ہے، اس کے اندر ہے کچھ نہیں، پیچھے اس کو رکھ دیا اور بیٹھ گئے۔ تو سب نے اپنے اپنے پودے دکھائے، لہلہا رہے ہیں، کسی پہ پھول ہیں، کسی پہ کیا، سب کو دیکھا اس نے، شاباش دی، کہا ٹھیک ہے چلو۔ مجھے ایک شخص نظر نہیں آ رہا، زید کہاں ہے؟ کہا کہ جناب وہ فلاں آدمی کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ ادھر۔ آیا، ہاں بھی آپ لے آؤ، اپنا گملہ لے آؤ۔ وہ لے کر گئے تو اس کے اندر تو تھا کچھ نہیں، سارے ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ بیچارہ بے وقوف، اس کا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں اس مالک نے، کمپنی کے مالک نے کہا کہ ارے میری جو یہ ذمہ داریاں تھیں میں اس شخص کے سپرد کر رہا ہوں، اس کی دیانتداری اور اس کی ایمانداری کی بنیاد پر، کیونکہ میں نے جو تمہیں بیج دیے تھے یہ سارے کے سارے بیج ابلے ہوئے تھے، ایک بیج بھی کارآمد نہیں تھا، تو اس کو بھی میں نے وہی ابلا ہوا دیا ہے، تم نے اس جیسے اور بیج ڈال کے اپنے پودے بنا لیے ہیں، اور یہ بیچارہ اسی پہ محنت کرتا رہا ہے، یہ ایماندار آدمی ہے، لہٰذا کسی کا بیج نہیں اگنا تھا، اس کا نہیں اگا، تم نے جو اگائے ہیں تمہارے مصنوعی ہیں، سارے تم نے اپنے ہی اگائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی ایمانداری کی بنیاد پر میں یہ عہدہ اور منصب اسی کو دے رہا ہوں۔ اس مالک ایک کمپنی نے اسی کو بڑا بنا دیا۔ اب بیچارے سارے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو دیکھو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے، جبکہ اس کا تھا بھی کچھ نہیں، لیکن یہ ملا کیوں؟ اندر اندر ان کا ضمیر کہہ رہا ہے اس کو اس کی دیانتداری اور ایمانداری کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ کبھی بھی نیک نیت انسان کو اپنی نیت پر پشیمان نہیں ہونا پڑے گا۔ جو اچھی نیت رکھتا ہے، کسی موقع پر ایمان کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت اس کو ضرور عزت عطا فرمائیں گے، بلند مرتبہ ملے گا۔ جو وقتی عزتیں ڈھونڈ لیتے ہیں، وقتی مناصب حاصل کر لیتے ہیں خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے سے یا کسی اور راستے سے یا کسی سفارش سے،
وہ کارآمد نہیں ہوتے، ان کے اندر عزت نہیں، عزت اسی کے اندر ہوتی ہے جو اللہ پاک اپنے بندے کو ایمان کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایاز سے محبت کرتے تھے، لوگ ان کی چغلیاں کھاتے تھے۔ ایاز ایک پولیس والے کا بیٹا تھا، اور اس کے اندر جو خوبیاں تھیں، ظاہراً وہ بھولا بھالا تھا، دیکھنے میں محسوس ہوتا تھا یہ تو بے وقوف ہے، اور بادشاہ کی عقل کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ محبت کیوں کرتا ہے، ظاہراً بھولا بھالا ہے وہ۔ لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نسب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ملتا تھا، حضور کے خاندان میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے تھا، سچا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کی شکایتیں لگائی، کہا کہ بادشاہ سلامت، لگتا ہے اس نے آپ کے خزانوں میں سے کوئی چیزیں چوری کی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کیسے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ چغل خوروں نے بتلایا کہ یہ الماری کھولتا ہے، روزانہ اپنی الماری میں کچھ دیکھتا ہے، پھر اس کو بند کر دیتا ہے، کہ کوئی اور قریب جائے تو فوراً بند کر دے گا، چھپا چھپا کے دیکھتا ہے، لگتا ہے اس نے کوئی چیزیں چوری کی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کی تلاشی کرو۔ ایک آدمی کو بھیجا، وہ گیا اندر، دیکھا، جب الماری کھولی تو وہاں ایک پرانی قسم کا جبہ رکھا ہوا تھا، کپڑا، لباس، اور پرانا جوتا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ حیران ہوا کہ بادشاہ کی اب اس پر اس قدر نوازشات ہوتی ہیں، اور اس کا یہ حال ہے کہ پرانے پھٹے پرانے کپڑے اس نے رکھے ہوئے، پرانا جوتا، یہ کس کام کا ہے کہ الماری میں سجا کے رکھا ہے؟ کوئی برکت ہے اس میں؟ وہ گیا بادشاہ کو بتایا، سارے ہنستے تھے اس پر کہ ایاز کو دیکھا نا بے وقوفوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ تو جب اس نے بتایا، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا، فرمایا ایاز ادھر آؤ، کیا بات ہے، یہ پرانے کپڑے آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں الماری میں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت میں پہلے اسی لباس میں تھا اور اسی جوتے میں، بعد میں آپ کی نوازشات ہوئی ہیں، اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، تو وہ جو میں نے الماری میں رکھا ہوا ہے وہ اپنی پچھلی اوقات کو یاد کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ تاکہ مجھے میری اوقات نہ بھولے کہ میں اصل میں کیا تھا، میرے پاس کیا تھا، تاکہ میں اپنی اوقات کو یاد کروں، اس کو دیکھوں، مجھے میری حیثیت سمجھ میں آئے۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھا ہے نا بھائی، کیونکہ بادشاہوں کے قرب میں انسان کو عجب آتا ہے، جو بادشاہوں کے قریب رہتے ہیں وہ بادشاہوں سے زیادہ وہ رکھتے ہیں، اپنی اکڑ دھکڑ رکھتے ہیں اپنے اندر، ان کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی، خود بینی، اپنی ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت یہ اس لیے رکھا تاکہ میں خود بینی میں، خود پسندی اور عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میں تو بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اپنی اوقات کو یاد کروں گا تو اوقات میں رہوں گا۔ اسی لیے جو آدمی بھی ہے، جس انسان کو بھی اللہ نے کچھ عنایت کر رکھا ہے، اس کو مڑ کر اپنے پیچھے ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے نکالے گا جن پر پکڑ آئے گی، پھر اللہ پاک وہ اوقات یاد دلا دیں گے، پچھلی ساری نعمتیں اللہ پاک سلب کر لیں گے۔ متکبرانہ باتیں، نمرودی اور فرعونی گفتگو، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس قدر بھی اللہ نے عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو اور شکر ادا کرتے رہو۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، جو شکر کرے گا میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اس کو اور عطا کروں گا۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔